شیر کی دھاڑ جیسی گھنگرج رکھنے والی زمزمہ توپ ماضی کی عظمت کا نشان۔ سکھوں کی بھنگی مثل کے ہری سنگھ نے لاہور اور زمزمہ پر قبضہ کیا تو بھنگیوں کی توپ کہلائی۔ رنجیت سنگھ نے اسے ڈسکا، قصور، وزیر آباد اور ملتان کی جنگی مہموں میں استعمال کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے 2 توپیں پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کے خلاف استعمال کی۔ احمد شاہ ابدالی 1 توپ لاہور چھوڑ گیا۔ زمزمہ توپ کو بھنگیاں والی توپ اور کمز گن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ لاہور کی مال روڈ پر عجائب گھر کے سامنے سنگ مرمر کے چبوترے پر انارکلی بازار کے رخ پر ایک سنہرے رنگ کی توپ نصب ہے۔ تاریخی ورثے کی حامل اس توپ کو بھنگیاں والی توپ اور کمز گن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لاہور کا شاید ہی کوئی شہری ایسا ہوگا جس کی کبھی اس مصروف جگہ سے گزرتے آتے جاتے اس توپ پر ایک نظر نہ پڑی ہو، مگر آج کی نسل میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس توپ کی تاریخی اہمیت سے واقفیت نہیں رکھتے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو اس تاریخی توپ کے بنانے کا حکم دینے والوں، اسے بنانے والے کاریگروں، مشہور جنگوں میں اس کے استعمال اور اس توپ کی خاطر ہونے والی جنگوں اور لڑائیوں کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ مختلف ادوار میں اس توپ پر قبضہ کر کے اپنی فوجی دھاک بڑھانے والے حکمرانوں سے بھی آپ کو متعارف کروائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فارسی زبان میں شیر کی دھاڑ کو زمزمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ توپ بھی دشمن پر گولہ باری کرتے ہوئے شیر کی دھاڑ جیسی گرج پیدا کرتی تھی، اسی لیے اس کا نام زمزمہ رکھا گیا۔ اس توپ کو بنانے کا حکم 18ویں صدی کے وسط میں افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے، جو بعد میں احمد شاہ درانی کہلائے، انہوں نے جاری کیا۔ لاہور میں اس کا صوبیدار شاہ ولی خان تھا جس نے یہ توپ تیار کروائی۔ اس کی تیاری میں 5 سال کا عرصہ لگا۔ بعض محققین کے مطابق ایسی 2 توپیں بنانے کا حکم صادر ہوا تھا، جس کے لیے لاہور کے ہندو باشندوں سے تانبے اور پیتل کے برتن بطور جزیہ اکٹھے کیے گئے۔ یہ دھاتیں جمع کرنے کے بعد انہیں ڈھال کر لاہور کے ماہر کاریگر شاہ نذیر نے ڈھلائی کر کے توپیں تیار کی۔ 9.5 انچ دہانے کی اس 14.25 فٹ لمبی توپ کو زمزمہ کا نام دیا گیا، جو اس توپ پر بھی کندہ ہے۔ اس توپ کے جنگوں میں استعمال کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے دیگر 2 نام کیسے پڑے۔ پہلے بات ہو جائے بھنگیوں کی توپ کے نام کی، تو اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ مورخین کے مطابق بھیما سنگھ قصور کے رہائشی تھے اور انہیں سکھوں کی 12 مثلوں میں سے ایک اور سب سے مشہور اور طاقتور بھنگی مثل کا حقیقی بانی کہا جا سکتا ہے۔ بھیما سنگھ نے 1739 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کی فوجوں کے ساتھ جھڑپوں میں اپنا نام روشن کیا۔ بھیما سنگھ کی انتظامی صلاحیت سے مثل کو طاقت ملی۔ ان کی موت 1746 میں ہوئی۔ چونکہ بھیما سنگھ بے اولاد تھے، اس لیے ان کے بھتیجے ہری سنگھ ان کے جانشین ہوئے، اور اسی ہری سنگھ نے لاہور اور زمزمہ پر قبضہ کر کے اس کا نام بدل کر بھنگیاں والی توپ یا بھنگیاں دی توپ رکھ دیا۔ اور اب جہاں تک اس کے ایک اور نام کمز گن کا تعلق ہے، تو یہ نام برطانوی مصنف روڈیارڈ کپلنگ کے ناول کم کی نسبت سے دیا گیا، اور اسی کم ناول کے اس جملے کی وجہ سے اس کا نام کمز گن بھی پڑ گیا۔ تاہم اس کے بنانے والوں کی جانب سے دیا گیا اصل نام زمزمہ توپ ہی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے جنگوں میں استعمال کی جانب۔ تو احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں پہلی بار ان توپوں کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹہ فوج کے خلاف استعمال کیا۔ مورخین کے مطابق اس جنگ میں 1 لاکھ سے زائد فوجی مارے گئے، جن میں سے تقریباً 40,000 کو جنگ کے بعد 2 بڑی توپوں سے اڑا دیا گیا۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد احمد شاہ ابدالی لاہور کے راستے کابل واپس چلے گئے۔ احمد شاہ ابدالی ویسے تو دونوں توپوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر کچھ مسائل کی وجہ سے ایک ہی لے جا سکے، اور وہ بھی کابل جاتے ہوئے دریائے چناب میں گر گئی اور ڈوب گئی۔
दूसरी तोप, जिसे अभी बहुत कुछ देखना था, लाहौर के नए सूबेदार ख्वाजा उबैद की देखभाल में छोड़ दी गई। मुगल इक़्तिदार की कमजोरी के बायस जहां पंजाब अफगानी और ईरानी हमला आवरों की तबाह आजमाइयों का मैदान बना हुआ था, वहीं यहाँ के देही इलाकों में सिखों ने इन बैरूनी हमला आवरों को रोकने और लूटमार से रोकने के लिए मुख्तलिफ जत्थे बना लिए थे, जो बाद में मजबूती हासिल करने के बाद मिसल कहलाने लगे। दल खालसा के 1716 में कायम होने वाले ऐसे ही एक जत्थे का नाम जत्था भंगिया था। मशहूर है कि भंग की लत में मुब्तला ये जत्था जब नशे में चूर लड़ाई में हिस्सा लेता तो निडर होकर बड़ी जाफिशानी से लड़ा करता। इस जत्थे के बानी छज्जा सिंह या छज्जू सिंह थे, जो अमृतसर के निवाही पंजवाड़ के रहने वाले थे। वो अपने साथियों का हौसला गुरु गोबिंद सिंह की इस बशारत से बढ़ाते थे कि उन्हें एक दिन पंजाब पर राज करना है। इसी यकीन के तहत वो पंजाब में मुगल हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते। हथियार चूंकि उमूमी तौर पर कम थे, इसलिए ये जत्था गोरीला हमले ही करता। मुतअद्दिद सिखों ने इस जत्थे में शमूलियत इख्तियार की। तो अब हुआ कुछ यूं कि मुसल्लह अफराद ने मुखबरों और सरकारी एहलकारों के देहातों पर रात के वक्त हमले शुरू कर दिए। जिन्हें जो कीमती सामान हाथ लगता ले उड़ते। छज्जा सिंह की मौत के बाद इनके एक साथी भीमा सिंह ने उनकी जगह ले ली। ये मोगा के करीब मंडी पर गन्ना में गांव हिंग के एक ढिल्लों जाट थे। भीमा सिंह कसूर के रिहायशी थे और उन्हें सिखों की 12 मिसलों में से एक और सबसे मशहूर और ताकतवर भंगी मिसल का हकीकी बानी कहा जा सकता है। भीमा सिंह ने 1739 में ईरानी बादशाह नादिर शाह की फौजों के साथ झड़पों में अपना नाम रोशन किया। भीमा सिंह की इंतजामी सलाहियत से मिसल को ताकत मिली। इनकी मौत 1746 में हुई। चूंकि भीमा सिंह बेऔलाद थे, इसलिए उनके भतीजे हरी सिंह उनके जानशीन हुए, जिन्होंने लाहौर और जमजमा पर कब्जा किया। तो अब लैंदा सिंह, गुज्जर सिंह और कान्हा मिसल के सूबा सिंह ने अहमद शाह अब्दाली की अफगान फौज के साथ एक तवील गुरिल्ला जंग के बाद 16 अप्रैल 1765 को लाहौर पर कब्जा किया। यह सिख दौर का आगाज कहा जा सकता है। खुसूसी तौर पर लाहौर के किले पर कब्जा एक जुर्रतमंदाना कार्रवाई थी। रात के वक्त गुज्जर सिंह के आदमियों ने एक ही वक्त में हर समत से काले कपड़े पहने बैरूनी दीवारें फलांगी और सबको मार डाला। इसके बाद मरकजी दरवाजा खोला और लैंदा सिंह और उनके साथी किले में दाखिल हो गए। तब गुज्जर सिंह की फौजें पंजाब की ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने के लिए रवाना हुई। फौज में सभी सिर्फ सूखे चने और चंद किशमिश के दाने और छोटे मशकीजों में पानी लेकर चले। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि लाहौर गुरु का गहवारा है, क्योंकि चौथे गुरु रामदास की पैदाइश लाहौर में चूना मंडी में हुई थी। अपने 30 साला दौर में इन तीनों हुक्मरानों ने लाहौर को 3 इलाकों में तकसीम किया। लैंदा सिंह ने लाहौर के किले और अंदरूनी शहर पर हुक्मरानी की। गुज्जर सिंह भंगी ने लाहौर का मशरकी हिस्सा शालीमार बाग तक संभाला, जबकि सूबा सिंह ने नियाज बेग तक मगरबी हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया। गुज्जर सिंह ने एक नया किला बनाया, जिसका नाम आज तक किला गुज्जर सिंह है, जबकि सूबा सिंह ने अपना किला बाग ज़ेबुन निसा में बनाया। अब फिर आते हैं अपने असल मौजू यानी जमजमा तोप की जानिब। तो ये तोप भंगी सरदारों लैंदा सिंह और गुज्जर सिंह के कब्जे में थी। जब सकरचकिया मिसल के सरदार चढ़त सिंह, जिन्होंने लाहौर पर कब्जा करने में भंगियों की मदद की थी, इसे गनीमत में से अपना हिस्सा करार दे दिया। चढ़त सिंह ने इसे 2000 सिपाहियों की मदद से गुजरांवाला पहुंचाया। ताहम कुछ ही अरसे बाद अहमदनगर के चट्ठों ने सकरचकिया के सरदार से ये तोप छीन ली। 2 चट्ठा भाइयों अहमद खान और पीर मोहम्मद खान के दरमियान इसके कब्जे पर झगड़ा हुआ। लड़ाई में अहमद खान के 2 बेटे और पीर मोहम्मद खान का 1 बेटा मारा गया। यूं ये तोप जंग में इस्तेमाल होने के साथ साथ लड़ाई की वजह भी बनी। गुज्जर सिंह भंगी, जिन्होंने पीर मोहम्मद खान की उनके भाई के खिलाफ मदद की थी, तोप गुजरात ले गए। 1772 में
چٹھوں نے توپ واپس لے لی اور اسے رسول نگر منتقل کر دیا۔ دوسری جانب ہری سنگھ کے مرنے کے بعد مہان سنگھ کو سردار منتخب کیا گیا۔ مہان سنگھ کی وفات ہوئی تو ہری سنگھ کے بیٹے جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ سکھ رعایا کی حمایت سے مسل کے سربراہ بن گئے۔ جھنڈا سنگھ ہی توپ کو 1773 میں امرتسر لے گئے۔ جھنڈا سنگھ جموں پر حملے میں مارے گئے، وہ بے اولاد تھے، اور گنڈا سنگھ نے پٹھان کوٹ پر یلغار کر دی، وہ حقیقت سنگھ کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کے بعد گنڈا سنگھ کے بیٹے گلاب سنگھ سردار بنے، جن کے وقت میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا۔ اس وقت لیندا سنگھ، گجر سنگھ اور صوبہ سنگھ کی موت ہو چکی تھی، اور ان کے 3 کمزور بیٹے چیت سنگھ، مہر سنگھ اور صاحب سنگھ کی حکمرانی کمزور تھی۔ موضع بیسن کے مقام پر گلاب سنگھ اور رنجیت سنگھ کی فوجوں میں ٹکراؤ ہوا۔ اگلے دن زبردست رن پڑنے کی توقع تھی۔ رات کو گلاب سنگھ نے اس قدر شراب پی کہ دوسرے دن ان کی آنکھ نہ کھلی، جس کے باعث ان کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے گردت سنگھ بھنگی مسل کے سردار بنے۔ انہوں نے رنجیت سنگھ پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا، مگر رنجیت سنگھ کو خبر ہو گئی اور انہوں نے امرتسر پر حملہ کر کے انہیں شہر سے نکال کر خود شہر پر قبضہ کر لیا۔ گلاب سنگھ کے مرنے کے بعد اس خاندان میں کوئی بھی اہل پیدا نہ ہوا، اور یوں یہ مسل اپنے اختتام کو پہنچی۔ سن 1802 میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے امرتسر پر قبضہ کیا تو توپ ان کے ہاتھ لگ گئی، جنہوں نے اسے ڈسکا، قصور، وزیر آباد اور ملتان کی جنگی مہموں میں استعمال کیا۔ ان کارروائیوں بالخصوص ملتان کے محاصرے میں توپ کو شدید نقصان پہنچا اور یہ مزید استعمال کے لیے نامناسب قرار دے دی گئی، اسی لیے اسے واپس لاہور لانا پڑا۔ اسے لاہور کے دلی دروازے کے باہر رکھا گیا، جہاں یہ 1860 تک موجود رہی۔ برطانوی دور میں اس توپ کو پہلے دلی دروازے اور بعد میں 1870 میں عجائب گھر لاہور کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تیسری پاکستان سکاؤٹ جمہوری کانفرنس منعقدہ 24 تا 31 دسمبر 1960 کے موقع پر جس یادگاری ٹکٹ کا اجرا ہوا، اس پر لاہور کے اس امتیازی نشان ہی کی تصویر تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ زمزمہ توپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا، اور پاکستان آرمی کے ماہرین نے اسے لاہور کے موسم سے بچانے اور اس کی زندگی بڑھانے کے لیے اس کی مرمت وغیرہ کی۔ چنانچہ بڑی مہارت سے اسے اگلی نصف صدی کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ توپ کا نیا چبوترا سنگ مرمر سے بنا دیا گیا، اور توپ دوبارہ 15 جنوری سن 1978 کو اپنی اصل جگہ پر واپس پہنچ گئی۔ اس توپ کا شمار برِ صغیر پاک و ہند کی بنی ہوئی بڑی بڑی توپوں میں کیا جاتا ہے، جو اپنے عروج کے زمانے میں جنگ میں فتح و کامرانی کی علامت بن چکی تھی۔ اس کے دہانے پر بنانے والے کا نام اور پشت پر فارسی میں اس کی بناوٹ کی تاریخ وغیرہ سے متعلق اشعار درج کیے گئے ہیں۔ یہ ہے لاہور کی زمزمہ توپ، بھنگیاں دی توپ اور کمز گن کی تاریخ۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔